بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186-87۔ آج کا ہمارا سبق 186 کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کل بتا چکا ہوں، دہرا دیتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، پوچھے آپ سے، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس میں قریب ہوں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز کامن ہے۔ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اجیبو کا اصل لغوی معنی جواب دیتا ہوں، اور جب اللہ جواب دیتا ہے تو اللہ کے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مانگے اللہ وہ عطا کر دے۔ میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، پکارنے والے کی دعا کو، اذا دعا، جب مانگے وہ نی مجھ سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ حکم مانے لی، میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لائے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پالے اور راہ راست پہ جائے۔ احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفث، بے پردہ ہونا، الی نسائکم، تو اپنی بیویوں کی طرف، ہن لباس لکم، وہ بیویاں لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ ادھر تک تو یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا چونکہ اگلی آیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ابتدائی اسلام میں کچھ احکامات سخت تھے، بعد میں ان کو نرم کیا گیا، کچھ احکامات نرم تھے، بعد میں ان کو سخت، گویا کہ یہ تدریج کے ساتھ، آہستہ آہستہ، اور ظاہری بات ہے جب بھی کوئی چیز آتی ہے دنیا میں اور لوگوں کو چلانا ہوتا ہے تو تدریجاً چلانا، جیسے بچے کو ہوتا ہے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو یکدم اس کو ساری چیزیں نہیں کھلائی جاتی ہے، بلکہ تدریجاً پہلے دودھ پہ، پھر تھوڑا سا آلو وغیرہ، اسی طرح تدریجاً اس کو کھلایا جاتا ہے، اور یہی تدریج ہے، یہی حسن ہے۔ چنانچہ ابتدا میں حکم یہ تھا کہ رات کو کھانا پینا اور مباشرت اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ روزے کے مہینے میں کھانے پینے کی اجازت تب تک ہوتی تھی جب تک بندہ کہ سویا نہیں ہوتا، سونے سے پہلے جو کھا لیا کھا لیا، افطاری میں جو کھا لیا کھا لیا۔ یہ سحری والا تصور جناب پچھلی امتوں میں کچھ بھی نہیں تھا، بس آپ سو گئے، سونے کے بعد سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اگلے دن کا روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور رات کو مباشرت کی قطعاً، نہ سونے سے پہلے نہ سونے کے بعد، اس کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی، یہاں تو رفث کی اجازت دے دی، اور آگے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، کھانے پینے کی اجازت تھوڑی سی آگے کر کے دی ہے۔ تو تمہارے لیے حلال کیا گیا اب راتوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہونا، کہ آپ ان سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا، اس کی اللہ تبارک و تعالی علت بتا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ سارا مہینہ یہ مشکل ہے کہ کوئی بندہ اپنی گھر والی سے الگ رہے، تو بیچ میں ظاہری بات ہے وہ خیانتیں ہوتی تھی، اور دل جہاں کرتا تھا تو وہاں، اور بسا اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے روزے کے مہینے میں، جیسے وہ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، انہوں نے کہا میرا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں ہی میں اپنی بیوی کے ساتھ جناب مباشرت کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کے پازیب کو دیکھ لیا اور میں نہیں اپنے آپ پہ قابو پا سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے ذمے تو جنا 60 روزے رکھنے ہیں آپ نے، کیونکہ آپ نے اس طرح کیا۔ انہوں نے کہا میں ایک روزے میں قابو نہیں رکھ سکا اپنے آپ کو، تو 60 روزوں میں کیسے قابو رکھوں گا؟ اب دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو تعلیمات دیکھے، سامنے والا جو دل میں ہے نا وہ کھل کے کہہ رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ سامنے سے کہ نہیں وہ ایسی بات کر رہے ہو تم تو بالکل، دیکھو ایک فطری چیز ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک دن نہیں قابو رکھ سکا تو 60 دن کیسے قابو رکھ سکوں گا؟ آپ نے فرمایا بیٹھے ٹھیک ہے ایسے کرو، آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا کھانے کے لیے میں خود نہیں پا رہا ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کدھر سے کھلا دوں؟ کھانے کو خود نہیں مل رہا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ آپ کے پاس کھجوریں آئی، آپ نے کہا چلو یہ لو اور آپ مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ تو صحابی نے جواب میں کہا، کہتا ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے۔
نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اپنی ضرورت پوری کر لو, جب آپ کے پاس دینے کو ہو جائے تو پھر آپ کفارہ ادا کر دینا. اب دیکھو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیار محبت والا طریقہ کار. تو اللہ فرما رہے عالم اللہ, اللہ نے جان لیا, اللہ جانتا ہے لیکن ان کو سمجھانے عالم اللہ, اللہ جانتے ہیں اللہ, انکم کہ بے شک یہ کم بھی تم ہے, کن تم یہ ہے, یہ بھی تم ہی ہے, لیکن یہ اصل میں اس کو پیچھے لے کے جانے کے لیے دور کہ تم تے تختانون خیانت کرتے, انفسکم اپنے تھے یعنی اپنی طرف سے, کہ آپ راتوں میں چپ چپ کے آپ خیانت کرتے تھے اس طرح, اللہ نے منع کیا تھا. فتاب علیکم, اب وہ جو خیانتیں ہوئی ظاہری بات ہے اللہ کو تو پتہ ہے, جب اللہ کی طرف سے ممانعت ہو تو اس طرح کی خیانت تو گناہ ہے. فتاب علیکم, بس توجہ کی رحمت کے ساتھ, کس نے؟ اللہ نے. علیکم میں نے پہلے بھی بتایا تھا توبہ کا اصل معنی ہے توجہ. توبہ کا اصل معنی, ہم تو توبہ کہہ دیتے ہیں اردو میں توبہ ٹھیک ہے, لیکن اصل معنی ہے اس کی توجہ. قرآن کریم میں دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک بندے کی طرف توبے کی نسبت, تو یہ بھی توجہ ہے, گویا کہ اللہ سے مانگنا اپنی طرف توجہ کو, اور جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی توجہ یعنی اس مانگے ہوئے کو قبول کر دینا. ورنہ تو اصل معنی توبے کا ہے توجہ. فتاب علیکم, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بمحاورہ ترجمہ اگر آپ کر لیں تو معنی یہی ہوگا فتاب علیکم کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. لیکن اگر لفظی ترجمہ کرے تو اللہ نے توجہ کی رحمت کے ساتھ علیکم تمہارے اوپر, وعفا عنکم اور معاف کر دیا تمہیں, پچھلے گناہ معاف. اب کیا ہے؟ فالآن باشروہن, اب نیا حکم آیا. فالآن, بس اب باشروہن, اب آپ مباشرت کرو. اچھا یہ جو لفظ مباشرت ہے نا, مباشرت اصل میں یہ انسان بھی اسی سے ہے, بشر. یہ جو لفظ مباشرت ہے نا اسی سے یہ انسان بشر. اصل میں بشر کہتے ہیں چمڑے کو جس پر بال نہ ہو, ایسا چمڑا جس پر بال نہ ہو اس کو عربی میں بشر کہتے ہیں. انسان کو بھی بشر اس لیے کہتے ہیں کہ جانوروں کی اور باقی چیزوں کی نسبت انسان کے جسم پر بال کم ہوتے ہیں اور اس کا چمڑا نظر آتا ہے, بال ہو بھی تو چمڑا نظر آتا ہے, اس لیے اس کو بشر کہتے ہیں. اور مباشرت الصاق البشر بالبشر یعنی چمڑے کا چمڑے کے ساتھ ملانے کا نام مباشرت ہے. اب دو جگہ استعمال ہوتا ہے مباشرت کا لفظ, حدیث کی کتابوں میں بھی. ادھر سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے. رسول اللہ کتاب الصیام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ مباشرت کرتے تھے روزے کی حالت میں. اب یہ مباشرت دیکھو, یہ ہاتھ کا ہاتھ سے ملانا یہ بھی مباشرت ہے. یہ جسم کے کسی اور حصے کا دوسرے کے ساتھ ملانا یہ اردو والا معنی نہیں ہے اس کا, یہ اردو والا معنی نہیں ہے. جس لفظ کو ہم مباشرت سمجھتے ہیں اردو میں, عربی میں وہ مباشرت نہیں ہے. مباشرت کا معنی اس لیے وہاں جب رمضان کے مہینے کی بات آتی ہے اور جب کانا یباشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ مباشرت کرتے تھے رمضان کی حالت میں, تو اگلا کہتا ہے کہ نہیں یار رمضان کی حالت میں تو یہ جائز ہے. نہیں, یہ مباشرت نہیں ہے, یہ جناب بوسہ لینا یہ بھی مباشرت میں آتا ہے. تو یہ دونوں معنوں میں یہاں مباشرت کا معنی وہی جو مباشرت اردو والا ہی ہے یہاں اس کے معنی, تو یہ والا معنی بھی ہے اور وہ والا معنی بھی ہے. جہاں جنا مباشرت کبھی اردو والے مباشرت کے معنی میں تو یہاں وہی مباشرت. فالآن باشروہن, اب یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, لیکن ضروری نہیں ہے, کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے. گویا کہ اب اللہ نے کیا دے دی ہے؟ اجازت. اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے, دیکھو امر جہاں ہوتا ہے نا آرڈر اللہ کی طرف سے,
اگر سٹارٹ سے کوئی پہلے حکم نہیں تھا، آرڈر آیا، تو یہ امر آتا ہے فرض کے لیے. مثلا اللہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، فرض ہے. آتوا الزکاۃ، فرض. جہاں پہلے سے ایک چیز ممنوع ہو اور اب اللہ تبارک و تعالی آرڈر دے رہے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کا مطلب فرض اور واجب نہیں ہوتا کہ پہلے جو ممانعت تھی وہ ختم ہو گئی، اب صرف اجازت ہو گئی ہے. میں سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، میں صرف گہرائی بتا رہا ہوں کہ دیکھو فقہا نے کتنا گہرا کام کیا ہے. ورنہ تو امر اگر ہم کہتے ہیں نا آرڈر، اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں بہت سارے آرڈرز ہیں. اب کون سا آرڈر واجب کے لیے، کون سا آرڈر فرض کے لیے، کون سا آرڈر سنت اس سے ثابت ہوتا ہے، کون سے آرڈر سے جو ہے نا مستحب ثابت ہوتا ہے. اب یہ جہاں پہلے سے ایک چیز ممنوع ہو، ممانعت ہو، اور ممانعت کے بعد جب آرڈر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے والے ممانعت کا حکم ختم ہو گیا، اب اس کی اجازت ہو گئی ہے، کوئی فرض واجب. اس کی مثال میں ایک اور دیتا ہوں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جب آپ حج پہ گئے اور حج پہ جانے کے بعد جب آپ پورے جتنے بھی حج کے احکامات پورے کر لیں تو اللہ فرما رہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو تم کیا کر لو؟ شکار. اب تم شکار کر لو، آرڈر ہے. دوسری طرف اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ بھی آرڈر ہے. دونوں واجب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے شکار ممنوع تھا، اب شکار کی اجازت ہو گئی، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے. اب دیکھو یہ کتنی گہری بات ہے کہ ایک ہی لفظ، ایک ہی جو ہے نا پس منظر، لیکن نا پس منظر کی وجہ سے وہ دونوں کے حکم میں کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیلی. تو یہاں پر بھی فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ فرض یا واجب کے درجے میں، بلکہ پہلے جو حکم ممانعت کا تھا اب اس کی کیا ہو گئی ہے؟ اجازت. بس اب آن مباشرت کرو، وَابْتَغُوا، تلاش کرو، طلب کرو. قرآن کریم میں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، سورہ جمعہ میں بھی یہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو. اب تلاش کرو کس سے؟ یہ مباشرت سے. مباشرت والا معنی جو میں لے رہا ہوں وہ یہ والا اردو والا، وہ اس لیے کہ وَابْتَغُوا، تلاش کرو، ماں جو لکھ رکھا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، اولاد. اسے مراد کیا ہے؟ اولاد، افزائش نسل، کہ جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری تقدیر میں جو اولاد لکھی ہے، اس لکھی ہوئی اولاد کو اب تم فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ مباشرت کر کے اس کو کیا کرو؟ تلاش کرو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ افزائش نسل ہے. نکاح کا بنیادی مقصد افزائش نسل ہے. اس لیے افزائش نسل کو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں افزائش نسل کو ختم کر دو، تو نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو، وَابْتَغُوا، اور طلب کرو، تلاش کرو، مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہاری جنا قسمت میں، تمہاری مقدر میں جو لکھا ہے اولاد کی صورت میں، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ پیدا. اور یہی اولاد کی پیدائش کا ذریعہ اور سبب ہے، اسی کے ذریعے تلاش کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور عبادت کی جو کثرت ہے وہ بھی مراد ہے. بعض لوگوں نے اس کو لیا ہے شب قدر کو تلاش کرو، لیکن ساری مفسرین نے اس کو کیوں؟ اس لیے کہ بیک گراؤنڈ میں سارا جیسا وہ میاں بیوی کا تعلق ہے، وہ تو تعلق ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ جب فارغ ہو جاتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کرے رمضان، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھ مفسر نے جو آپ کہہ رہے لکھا ہوا ہے یہ کہ بھئی اس سے مراد وَابْتَغُوا، تلاش کرو، مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے آپ کے لیے ثواب لکھ رکھا ہے، آپ کے لیے ثواب لکھ رکھا ہے. لیکن سب نے کہا ہے کہ یہ والا معنی
ثواب والے معنی سے بہتر ہے کہ آپ اس کو فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ جو تمہارے لیے اللہ نے اولاد کی صورت میں لکھ رکھا ہے وہ اس کو کیا کر لو، تلاش کرو اور وہ تمہیں ملے۔ یہ ایک آدھ نے لکھا ہے، لیکن میں وہ تفسیر کرتا ہوں، وہ پس منظر بیان کرتا ہوں کہ جو اکثر مفسرین نے اس کو لیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ جب آپ اس میں دیکھو بیان کرنے والا جو جتنے بھی لوگ بیان کرتے ہیں بات کو نا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے آپ کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تو پھر وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، خانقاہ کے ماحول کے لیے جو اچھا معنی بنتا ہے یہ وہ والا بنتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں خانقاہی ماحول میں۔ لیکن اگر آپ یہ وہ والا بنتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں خانقاہی ماحول میں۔ لیکن اگر آپ عام ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو عام ماحول میں یہی معنی ہے یہ وہ والا بنتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں خانقاہی ماحول میں۔ لیکن اگر آپ عام ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو عام ماحول میں یہی معنی ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کا، کہ بھئی آپ تلاش کرو کہ جو اللہ نے جی واو عطف ہے، وہی فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا پیو، حَتَّى یہاں تک، تا وقت یہ کہ یتبین ظاہر ہو جائے، کل بھی بتایا تھا وہی لفظ بیان، ظاہر ہونا، یتبین ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض خیط داری داغا، الابیض سفید، من الخیط الاسود کالے داغے سے، من الفجر فجر صادق سے، فجر صادق سے کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض۔ دیکھو قرآن کی تفسیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی ضروری ہے۔ جب یہ والی آیت اتری ہے نا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی ہے تو ایک صحابی ہے، وہ رات کو روزے کے مہینے میں انہیں دو داریاں لی، ایک کھلا لیا اور ایک سفید لیا، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں لائٹ کا تو زمانہ تھا نہیں، اب روشنی تبھی ہوتی تھی کہ جب سورج نکلتا اور دن نہ آتا، چنانچہ وہ دیکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ سفید اور کالے میں امتیاز ہو رہا ہے یا نہیں، ہو رہا ہے یا نہیں، ہو رہا ہے یا نہیں، ہو رہا ہے نہیں۔ ظاہری بات ہے وہ کالے اور سفید میں امتیاز تو بالکل اینڈ پہ جا کے جب وہ 10-15 منٹ سورج کے طلوع کو ہو جائے ادھر جا کے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد لائٹ نہ ہو اور فطری جو روشنی ہے اس فطری روشنی میں آپ دیکھ لیں، تو انہوں نے واپس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا لگا رسول آج تو بڑا دیر ہو گیا اور سورج بالکل قریب آنے لگا کہ ہم کھاتے پیتے رہے۔ انہوں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ میں دیکھتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں فرمایا کہ بھائی آپ کا جو تکیہ ہے وہ تو لمبا بہت لمبا چوڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سفید داریاں تو اسے تو افق مراد ہے پورا، تو آپ کے تکیے کے نیچے پورا افق آ گیا تھا، کہتے ہیں اتنا لمبا چوڑا، ان وسادک لطویلا، کہ آپ کا جو تکیہ ہے وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے۔ تو یہ دیکھو جب آپ نے سمجھایا کہ اس سے افق کی وہ داریاں مراد ہے کہ جو سفید اور کالی ہوتی ہے، جب وہ بالکل ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس وقت تک کھانا پینا ہے، اور جیسے وہ ختم ہو جائے تو کھانا پینا آپ نے کیا کر دینا ہے، بند کرنا ہے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ کھاؤ پیو کس وقت تک؟ اب یہ ساری رات کھانے پینے کی اجازت ہو گئی، جب ساری رات کھانے پینے کی اجازت ہو گئی ہے تو ساری رات اس کی بھی اجازت ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت جنابت میں روزے کے اندر اگر داخلہ ہو گیا تو آپ غسل کر کے اس دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور عام طور پر ہم یہ جو غسل کے لیے کہتے ہیں نا غرارے،
غرارے تو یعنی بالکل یقین کی حد تک اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے غرارے ہوتے ہیں، ورنہ تو کھلی ہے کہ جو آپ کے منہ کے اندر کی ساری یعنی حلق نہیں، اس سے اوپر یا ناک کا یہ والا جو حصہ ہے ہڈی سے نیچے ادھر تک پانی پہنچانا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بندہ یوں انگلی کر کے بھی اس تک پانی پہنچا سکتا ہے، آپ کے منہ میں پانی نہیں جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں اس طرح کی جنابت کی حالت ہو جائے تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کوئی اور تعلق نہ بنایا ہو خواب میں یا کوئی اور صورت ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دیکھو اللہ فرما رہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس وقت تک جب کھانے پینے کی اجازت ہے تو اور 3 چیزیں ممنوع ہے، یہ مباشرت اور کھانا پینا، اور اس کی اجازت ہو گئی تینوں کو ساری رات کے لیے، تو اس وقت تک۔ اور فجر سے مراد فجر صادق ہے، فجر کاذب نہیں ہے۔ ثم اتموا، پھر اتم اردو کا لفظ ہے، پھر پورا کرو سیام، روزہ الی اللیل، رات تک، گویا کہ روزے کا ٹائم بتا دیا، طلوع فجر سے لے کر رات غروب آفتاب تک یہ روزے کا ٹائم ہے۔ ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، ادھر اب مباشرت سے وہ والا معنی مراد نہیں ہے۔ اب یہ وہ والا معنی، یہ بوسو کنار ہے، وہ والا معنی مراد، کیونکہ مسجد میں ویسے بھی اگر ہو تو مباشرت نہیں ہوتی۔ اعتکاف سے تو قطع نظر کر کے مسجد تو ایسی جگہ ہے، اس کی جگہ ہی نہیں ہے، ولا تباشروہن، اور تم بوسو کنار نہ کرو، یعنی گویا دواعی جماع، دواعی مباشرت، جو مباشرت سے پہلے کی چیزیں ہیں وہ بھی نہ کرو۔ وانتم عاکفون، تم ہو عاکفون اعتکاف میں، فی المساجد، مسجدوں میں۔ عکوف اصل میں کہتے ہیں کسی ایک جگہ میں اپنے آپ کو پابند بنا لینا۔ عین کا فا کا جو مادہ ہے اس کے معنی ہے کسی ایک جگہ میں اپنے آپ کو، اور اعتکاف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ ایک جگہ میں اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے، پابند بنا لیتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ جو 7 احکامات ہیں، تلک، یہ سب حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باؤنڈریاں ہیں، یہ حدیں ہیں اللہ کی۔ فلا تقربوہا، کراس نہیں، یہ نہیں کہا کہ کراس نہ کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فلا تقربوہا، باؤنڈری کے قریب بھی نہ جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ بے احتیاطی میں کہیں آپ اس کو کراس نہ کر لیں اور نقصان ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، ایسے جیسے کوئی بندہ چرواہا ہے تو چرواہا جیسے کسی کے کھیت کے قریب بھی اپنے جانور نہیں چھوڑتا، تھوڑا سا دور رکھتا ہے کہ اگر کوئی 2 3 10 منٹ کے لیے یہ دوسری طرف اس کا دھیان بھی چلا جائے تو کم از کم اتنا ٹائم ملے کہ، ورنہ تو اگر بالکل آپ باؤنڈری پہ اس کے بالکل کھیت کے ساتھ چرا رہے ہیں اور ادھر بھی ہو گئے تو بکری نے اندر جا کے داخل ہونا ہے۔ تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، فلا تقربوہا، اس کے قریب۔ اس لیے شریعت نے جہاں پر گناہ کو منع کیا وہاں پر اسباب گناہ کو بھی منع کیا۔ جہاں پر گناہ کو منع کیا، اب دیکھو مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، زنا ہے، جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اب اس کے دواعی کیا ہے؟ نظر۔ دیکھو مرد ہے، عورت ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا یا عورت کا مرد کو دیکھنا، بظاہر اس میں کوئی برائی، لیکن چونکہ یہ سبب ہے زنا کا، آگے یہ زنا تک جائے گا، اس لیے شریعت نے منع کر دیا کہ دیکھو نہ، تاکہ وہ اگلا کام نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے حدود ہے، اور یہ کہیں میرے آپ کے ضابطے نہیں ہے، قانون نہیں ہے، یہ اللہ کے ضابطے ہیں۔ فلا تقربوہا، پس نہ تم قریب جاؤ، ہاں اس حدود کے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے
کھول کر بیان کرتا ہے اللہ آیاتی ہی اپنی نشانیاں للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار بن جائے، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کا حکم مانے اور جو جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔